علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یستوی القاعدون من المؤمنین لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے قاعدون گھروں میں بیٹھنے والے من المؤمنین مؤمنین میں سے غیر اولی الضرر جو کہ معذور نہیں ہیں والمجاہدون اور مجاہدین فی سبیل اللہ جو کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اب اسی کو ذرا محاورہ کے انداز میں دوبارہ ترجمہ سن لیجئے کہ گھروں میں بیٹھے رہنے والے غیر معذور لوگ اور وہ مجاہدین جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو باموالہم وانفسہم جو اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، علی القاعدین درجہ گھر کے اندر بیٹھے رہنے والے لوگوں پر درجات کے اندر، یعنی درجات میں فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم کی صورت میں۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ اپنی طرف سے بطور خاص ان کے لیے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور رحمت ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور بہت مہربان ہیں۔ الحمدللہ۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات طیبات کے اندر حفاظت جان کا قانون اللہ نے بیان فرمایا تھا، اور اس میں اس امر کی تنبیہ کی گئی تھی جو گزشتہ ہم نے سبق پڑھا تھا کہ بے احتیاطی کی وجہ سے کسی بھی مسلمان کی جان ضائع نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی جو مسلمان ہیں، جو مجاہدین ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا تھا کہ جب وہ تلوار اٹھائیں تو پہلے وہ تحقیق کر لیں کہ ہم تلوار کن کے سامنے یا کن کے خلاف اٹھانے جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تلوار کی زد میں کوئی مسلمان آ جائے۔ چونکہ ایک دو واقعات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے بھی تھے وہ پیش آئے بھی تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات مبارکہ کو نازل کر دیا کہ پہلے تحقیق اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تلوار وغیرہ اٹھائی جائے گی۔ اب معزز سامعین، اس تنبیہ کی وجہ سے اس بات کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں صحابہ یا عامۃ المسلمین مسلمان وہ صرف اور صرف جہاد سے اس وجہ سے گھروں میں نہ بیٹھ جائیں کہ کہیں ہم سے بد احتیاطی نہ ہو جائے، ہمارے تلوار کے وار میں کوئی مسلمان نہ آ جائے۔ اگر وہ آ گیا تو پھر تو ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے وہ ناکامی ہوگی، ہمارے لیے پکڑ کا باعث ہو سکتی ہے۔ اب اس احتیاط کی وجہ سے کہیں وہ گھروں میں نہ بیٹھ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجاہدین کی فضیلت کو بیان فرما کے اس خدشے کو دور کر دیا کہ بہرحال اللہ کے راستے میں مال جان لگا کر جو جہاد کرنے والے ہیں وہ گھروں میں بیٹھے رہنے والے لوگوں سے کہیں افضل ہیں، ان کا درجہ کہیں زیادہ ہے۔ ایمان کی معراج جو مجاہد کو حاصل ہوتی ہے وہ گھر کے اندر بیٹھ کر عام اپنے معاشرے کے اندر رہ کر ذکر کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، وہ نمازی ہی کیوں نہ ہو، وہ سخی ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی حاجی اور عمرے ہی کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ ایمان کی وہ معراج نہیں پا سکتا جو ایک معراج مجاہد کو نصیب ہوتی ہے۔ جو ایمانی ترقی مجاہد کو ملتی ہے اس کے جہاد کی وجہ سے، کوئی بھی دوسرا آدمی اس آدمی کو جو ہے وہ اس کے
انعام کو، اس کے اجر کو حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بہت سی ایسی احادیث ہیں جن سے یہ بات ثابت بھی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آدمی وہ مجاہد کے ثواب کو نہیں پا سکتا، جہاد کرنے والے کے اجر تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی بھی عمل کرنے والا نہیں پا سکتا؟ نفل پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، روزہ رکھنے والا، ذکر کرنے والا، یعنی کئی دفعہ حضور سے جب پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ ہاں اس صورت میں کوئی آدمی مجاہد کے اجر کو پہنچ سکتا ہے کہ ادھر مجاہد گھر سے جہاد کے لیے نکلے اور ادھر جو ہے وہ آدمی عبادت گزار وہ مصلی پہ بیٹھ جائے، اور جب تک مجاہد گھر نہ لوٹ آئے تو یہ برابر مصلی پہ بیٹھ کر عبادت ہی کرتا رہے۔ اب ایسا کرنا تو ویسے ہی بھئی بہت محال ہے، یہ تو ناممکن ہے، اس لیے کہ کھانے کی ضرورت بھی اس کو پڑے گی، اس کو جو ہے وہ بول و براز کے تقاضے بھی ہوں گے، اس کو سونے کی حاجت بھی ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی مہینوں اور سالوں جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھ کے برابر لگاتار عبادت کر لے۔ بات سمجھیں؟ تو گویا کہ مثال سے حضور نے سمجھا دیا کہ گھر میں بیٹھا رہنے والا یا عام طور پہ کوئی عبادت گزار وہ لاکھ عبادت کر لے، وہ لاکھ تسبیحات کر لے، وہ سجدے کر لے، لیکن مجاہد کا اجر اس سے کہیں زیادہ ہے، اس کے اجر کو پہنچنا عام مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ناممکن ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ اس لیے معزز سامعین اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فضیلت کو بیان فرمایا۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا جب یہ آیت مبارکہ وحی کی صورت میں نازل ہوئی۔ اور حضرت زید فرماتے ہیں کہ جب یہ آیات اتری اس وقت وحی کے بوجھ کی وجہ سے میری ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ اتنی مجھے اس کی تکلیف ہوئی کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ قریب ہے کہ میری ران جو ہے وہ بالکل ٹوٹ جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو برداشت کیا کرتے تھے۔ بات سمجھے نا جی؟ اور یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی ہیں جن کو لوگ زید ابن محمد کہا کرتے تھے۔ اب زید ابن محمد ان کو کیوں کہا جاتا تھا؟ تو معزز سامعین اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ظہور سے 8 سال پہلے ایک جو ہے وہ ایک والدہ، ایک ماں اپنے بچے کو لے کر اس کے ننیال کی طرف جا رہی تھی، تو عرب کے صحراؤں میں راہزنوں نے اس قافلے کو لوٹا، تو ماں کے پاس جو مال و دولت تھا اس کو بھی لوٹ لیا، اور جاتے ہوئے اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور مکہ المکرمہ کا مشہور جو میلہ لگا کرتا تھا بازار عکاظ کا، تو وہاں پہ آ کے اس کو بیچ دیا۔ ادھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے بھتیجے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے، ان کو پیسے دے کر بھیجا کہ آپ کوئی اچھا عربیوں نسل سمجھدار ذہین فتین غلام خرید کے لائیں، اور جو ہے وہ انہوں نے غلام خریدا تو اسی زید کو خرید کے لے آئے، یہ بھی تو وہیں بکنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو بہرحال جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو حضور اس بچے کی ذہانت فطانت سے بہت متاثر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید سے بڑی محبت تھی، بہت ان سے ہمدردی کیا کرتے تھے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت زید کو بطور ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، تو اپنا منہ بولا بیٹا بنا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ منہ بولے بیٹے کو اپنا نام جو ہے وہ والدین دے دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا نام دے دیا، تو لوگ ان کو زید ابن محمد کہا کرتے تھے، لوگ زید ابن حارثہ ویسے ہی بھول گئے، تو ان کے والد اور ان کے چچا وہ جو ہے وہ کھوج لگاتے، ڈھونڈتے، تلاشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، انہوں نے کہا کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، تو والد کو اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی، حارثہ کو زید رضی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت تھی، اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر دیوانہ وار اشعار پڑھتے ہوئے گلیوں کے اندر جو ہے وہ چکر کاٹا کرتے تھے۔ تو جب یہاں پہنچے تو زید رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو بھی قیمت مانگنا چاہتے ہیں مانگیں، ہم قیمت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا بیٹا آپ ہمیں واپس کر دیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی پہ قربان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی آپ بلا دیتا ہوں، اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جانا چاہے تو میں آپ سے کوئی رقم کا مطالبہ نہیں کروں گا، آپ ایسے ہی اس کو لے جا سکتے ہیں۔ جب حضرت زید کو بلایا گیا تو حضور نے کہا کہ آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ حضرت زید نے کہا جی، کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچے ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، کہ آپ جانا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو محبت آپ کی صحبت میں مجھے ملی ہے، جو آپ کے گھر سے مجھے شفقت ملی ہے، وہ میں نے اپنے گھر میں بھی نہیں حاصل کی۔ بات سمجھیں؟ اس لیے جو ہے وہ والد اور چچا کو جو ہے وہ وہاں پہ جواب دے دیا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں آیا۔ انہوں نے لاکھ سمجھایا، بڑی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ بس اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، تو لوگ ان کو زید ابن محمد کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ ساری کی ساری تمہارے منہ کی باتیں ہیں، رشتے ناتے حقیقت میں وہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ بات سمجھیں؟ لہٰذا اس دن کے بعد کسی بھی منہ بولے بیٹے کو اس کے حقیقی والد کی بجائے کسی اور کا نام جو ہے وہ والد کے خانے میں لگانا یہ ناجائز ہو گیا۔ بات سمجھیں جی؟ ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ اپنی اولادیں لیتے دیتے ہیں نا جی، پھر کیا کرتے ہیں، اپنا نام ان کو دے دیتے ہیں، حقیقی جو والدین ہوتے ہیں ان کا نام نہیں لکھتے ساتھ۔ بھئی یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، یہ قرآن پاک کی صریح خلاف ورزی ہے، یہ حرام ہے۔ اس لیے جو حقیقی ماں باپ ہیں وہی اس کے ماں باپ ہیں، انہی کا نام رہنا چاہیے۔ آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، اس سے کوئی جو ہے وہ آپ کو روکتا نہیں ہے۔ بات سمجھیں؟ لیکن بہرحال حقیقی جو والدین ہیں نام انہی کا بولا جائے گا، حتیٰ کہ جو کاغذات ہیں ہمارے ہاں جو ہے وہ کونسل کے اندر، نادرہ کے اندر، تو وہاں بھی جو ہے وہ لوگ نام چینج کروا دیتے ہیں، اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، اور دینے والے بھی جب تک وہ والدین اپنا نام نہ لکھوائیں تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک اپنا بچہ، ہمارا بچہ اپنا سمجھا ہی نہیں ہے، شاید اس لیے نام نہیں کروا رہے، حالانکہ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں جی؟ اس لیے معزز سامعین اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج پھر دنیا ان کو زید ابن حارثہ کے نام سے جانتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کے بعد پھر کبھی کسی نے زید ابن محمد نہیں کہا، پھر ان کو زید ابن حارثہ ہی کہا جاتا ہے۔ اور ابھی بھی تعارف میں جب پہلی دفعہ بات ہوئی تو میں نے زید ابن حارثہ ہی کہا، یہ تو پھر آگے تعارف میں جا کے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو یوں بھی جو ہے وہ بولا جاتا تھا، پکارا جاتا تھا، لیکن بہرحال اب ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ زید ابن حارثہ ہی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے بچوں کو ان کے حقیقی والدین کے نام سے ہی پکارنا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ اب آپ کے علم میں آ گیا نا، تو اب جہاں آپ کے سورسز ہوں، جہاں پہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، تو آپ یہ مسئلہ آگے بتائیں۔ بات سمجھے نا جی؟ تو ان کو سمجھائیں، لیکن محبت کے ساتھ، کبھی کسی سے طلب کلامی نہیں کرنی، ٹھیک ہے جی؟ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ تو بہرحال یہی وہ زید ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضور کا سر ان کی گود میں تھا، ٹھیک ہے جی؟ تو حضور کے سر ان کی گود میں تھا، اور یہ وہ واحد صحابی ہیں پوری جماعت 1,44,000 صحابہ میں سے، لاکھوں کی تعداد میں سے یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں ہے۔ کسی اور صحابی کا، نہ ابو بکر کا، نہ عمر کا، نہ عثمان کا، نہ علی کا، نہ حسنین کا، نہ کسی اور کا، کسی کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے۔ حضرت زید کا نام قرآن پاک میں، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ۔ بات سمجھے نا جی؟ اس لیے بھائی یہ بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ جو ہے وہ تقریباً 8 ہجری کے اندر ایک غزوہ تھا، غزوہ موتا کے نام سے، رومیوں کے ساتھ لڑائی تھی۔ مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً جو ہے 3000 تھی، اور رومی 1,00,000 کی تعداد میں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر لشکر بنا کے بھیجا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی؟ اور 8 دفعہ ایسا ہوا زندگی کے اندر کہ اللہ کے پیغمبر نے، بلکہ 15 دفعہ کہ ان کو امیر لشکر بنا کے بھیجا۔ بلکہ 5 ہجری میں غزوہ بنی مستلق جب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے غزوے کے لیے چلے گئے، حضور نے مدینہ میں اپنا قائم مقام جس کو بنایا وہ یہی حضرت زید بن حارثہ تھے۔ بات سمجھے نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، حضور نے بڑی اہم ذمہ داریاں بھی ان کے جو ہے وہ کندھوں پہ ڈالی ہوئی تھیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
یہ جو ہے وہ آیت مبارکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور کا سر تھا جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ اب ان میں معزز سامعین جو حکم ہے وہ کیا ہے کہ اس خدشے کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے، جو پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک تنبیہ فرمائی کہ جب تلوار اٹھانی ہے دشمن پر تو پہلے تحقیق کرنی ہے کہ تم تلوار کس پہ اٹھا رہے ہو، کہیں وہ مسلمان تو نہیں جس پہ آپ نے تلوار سونت لی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے تلوار کے وار کا شکار کوئی مسلمان ہو جائے۔ اور اس طرح کے چونکہ واقعات ہوئے بھی تھے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی، یہ انہی کے بیٹے تھے، حضرت زید کے بیٹے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ، بات سمجھے نا جی۔ تو ان سے جو ہے وہ ایک مسلمان شہید بھی ہوا تھا، حالانکہ وہ مسلمان تھا، اس نے کلمہ بھی پڑھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان نہیں بس جان بچانی، انہوں نے وار کر کے اس کو شہید کر دیا۔ جب حضور کو یہ خبر پہنچی تو حضور نے بہت سخت تنبیہ فرمائی، اس وقت وہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں کہ جب تلوار آپ نے اٹھانی ہے تو پہلے تحقیق کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، پھر آپ نے تلوار اٹھانی ہے۔ اب جب یہ تنبیہ ہوئی تھی تو عین ممکن تھا کہ لوگ احتیاط کی وجہ سے جہاد سے ہی کنارہ کش نہ ہو جائیں، اس ڈر سے کہ کہیں ہمارے ہاتھ سے کوئی مسلمان ہی نہ شہید ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ نے یہ حکم ارشاد فرما دیا ان آیات مبارکہ کے اندر کہ گھروں میں بیٹھنے والوں کے مقابلے میں جو جہاد کر رہے ہیں، جو اپنا مال اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، ان کا درجہ اور ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ بات سمجھیں، مجاہدین کی فضیلت کو بیان فرمایا تاکہ یہ گھروں میں نہ بیٹھیں بلکہ جہاد کریں۔ مجاہد کے اوپر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے بھائی، اللہ کا خاص انعام مجاہد کے اوپر ہوتا ہے، اور یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں، غیبی مدد اور نصرت ہوتی ہے مجاہدین کے ساتھ، اور آج دنیا جو ہے اپنی آنکھوں سے فلسطین کے اندر دیکھ بھی رہی ہے، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اس طرح دکھاتے ہیں۔ بات سمجھے نا جی۔ اب ذرا دیکھیے، فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی ضرر، کہ گھروں میں مومنوں میں سے وہ لوگ جو گھروں میں بیٹھتے ہیں غیر اولی ضرر، بغیر عذر کے، بغیر کسی عذر کے، وہ برابر نہیں ہو سکتے، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، ان مجاہدین کے مقابلے میں جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، یعنی گھروں میں رہنے والے اور اللہ کے راستے میں اپنے مال جان کے ساتھ جہاد کرنے والے، یہ دونوں برابر۔ اچھا، یہاں پہ غیر اولی ضرر کہہ کر معذوروں کو اس حکم سے استثناء دے دیا، بات سمجھیں، یعنی معذوروں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اور یہ جو غیر اولی ضرر کے لفظ ہیں، ان کے نزول کا جو ذریعہ بننے والے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، یہ نابینا صحابی تھے۔ تو جب یہ پہلی دفعہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی اس وقت غیر اولی ضرر کے الفاظ نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ گھروں میں رہنے والے وہ مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتے، میں تو اندھا ہوں، نابینا ہوں، میری تو گھر میں رہنا مجبوری ہے، اس لیے کہ میں میدان جہاد میں نہ مجھے آپ قبول کرتے ہیں نہ میرا وہاں پہ جانے کا کوئی فائدہ ہے، تو اب میں بھی ان مجاہدین کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں کو اتارا، فرمایا کہ جو معذور ہیں وہ اس حکم سے مستثنی ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ تو اپنے عذر کی وجہ سے گھر میں ہے، اور جو بغیر عذر کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ ثواب جو مجاہدین کو ملنے والا ہے یہ گھر میں بیٹھنے والا اس کو حاصل اس کے برابر یہ نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کے لیے جو اپنے مال اور جانوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، بیٹھنے والوں کے مقابلے میں کئی درجے فضیلت دی ہے، کئی درجے اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ فرمایا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اچھا بھائی، یہ عام حالات کی بات ہے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی جب جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے، جب جہاد فرض عین ہو جاتا ہے تو پھر گھر میں بیٹھنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہوتا۔ یہ وہ پھر حکم، یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غلام کو آقا سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے اور بیوی کو شوہر سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ بات میں جب جہاد فرض ہو جاتا ہے تو مرد پر بھی جہاد فرض ہوتا ہے، پھر عورت پر بھی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔
پھر کسی پر جو ہے وہ گھر میں بیٹھنے کی اجازت، البتہ عام حالات میں جو ہے وہ گھروں میں اگر کوئی رہنا چاہے تو اس کو اجازت رہ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو گھر میں بیٹھنے کی بجائے اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا اس کا اجر اور ثواب وہ کہیں زیادہ ہے۔ تو بہرحال اگر جہاد فرض کفایہ ہے، چند مجاہدین وہ امت کی طرف سے جہاد کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، بھلائی اور نیکی کا وعدہ ہر ایک کے لیے ہے۔ یعنی اگر گھر میں بیٹھا کوئی ذکر کر رہا ہے تو اس پہ اس کو اجر ملے گا، گھر میں بیٹھا اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس پہ اس کو اجر ملے گا، عبادات کر رہا ہے اس پہ اس کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے لیے بھی جنت ہے اور مجاہد کے لیے بھی کیا ہے؟ جنت ہے، لیکن جنت کا جو درجہ مجاہد کو ملنے والا ہے وہ اس عابد کو اس کو نہیں مل سکتا۔ مجاہد کی تو شان ہی الگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتانا چاہتا ہے، اور فرمایا کہ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اپنی طرف سے درجات مقرر کر رکھے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ کن کے لیے؟ مجاہدین کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ اور مغفرت کیسی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کے خون کا وہ پہلا قطرہ جو اس کے جسم سے نکلتا ہے، نکل کر وہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، مغفرت کا اعلان پہلے ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی مغفرت، بس اتنی بڑی شان ہے اس کی۔ اور باقی جتنے کبائر والے ہیں ان سب کو جو ہے وہ پاکیزہ کیا جائے گا جہنم کے اندر، یا تو اللہ اپنی مرضی سے ان کو معاف کر دیں گے، وگرنہ جو ہے وہ ان کی تطہیر کہاں پہ ہوگی؟ جہنم میں۔ پہلے ان کے گناہ جلیں گے اور پھر جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن شہید کی تو کیا ہی بات ہے کہ خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا اور پہلے ہی اللہ تعالیٰ معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ ایسی مغفرت، یہ وہ مغفرت ہے۔ فرمایا درجات منہ، اپنی طرف سے بطور خاص اللہ تعالیٰ ان کو درجات عطا فرماتے ہیں اور مغفرت عطا فرماتے ہیں، ورحمہ، اور رحمت عطا فرماتے ہیں، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشش کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ یعنی میدان جہاد میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔